اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں جشن میلاد النبی کے سلسلے میں مختصر گفتگو کی جائے گی۔ اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے اور حق ہی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مسلمانوں میں آئے دن کچھ ایسے کام زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں جن کا اسلام میں کہیں پر بھی ذکر نہیں ملتا، اور ان کاموں کو اسلام کا نام دے کر ہی مسلمانوں میں عام کیا جا رہا ہے، اور ان کاموں کے کرنے پر اللہ رب العالمین کی جانب سے بے شمار اجر و ثواب کی خوشخبریاں بھی پھیلائی جا رہی ہیں، جبکہ دین اور اسلام وہی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پر نازل فرمایا ہے۔ آپ کی حیات طیبہ جو 23 سالہ زندگی نبوت کے بعد سے شمار کی جاتی ہے، اس زندگی میں اللہ رب العالمین کی جانب سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہی دین ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز دین اسلام میں اگر بیان کی جاتی ہے تو وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس فرمان کے تحت اللہ رب العالمین یہ بیان کر رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے تو پھر کسی ولی کے لیے، کسی پیر کے لیے، کسی اللہ والے کے لیے، یہاں تک کہ کسی نبی اور پیغمبر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دین میں کوئی اور نئی بات بیان کرے، کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جتنے بھی آئے سارے کے سارے رب العالمین کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے، اور اسی کے حکم کے مطابق اپنے قوموں تک اس بات کو پہنچانے والے تھے، اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں، اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں، بالکل امانت داری کے ساتھ ان انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوم کے پاس اللہ کا حکم بیان کر دیا۔ تو ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل امانت داری کے ساتھ دین اسلام کو امت محمدیہ تک پہنچا دیا ہے۔ اب جب اس طرح کے نئے کام دین اسلام میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس کا مطلب یا تو یہ ہوگا کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، لہذا انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کا علم نہیں تھا، لہذا انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس بات کا علم تھا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، عمل نہ کر کے اس علم کے سلسلے میں، اس کے سلسلے میں خیانت کی ہے۔ یہ دو مطلب ہی سامنے آتے ہیں، لیکن دونوں باتیں
اپنی جگہ ہیں. در حقیقت بات یہ ہے کہ اسلام میں وہی چیز قابل قبول، وہی عمل قابل قبول جس کا اللہ نے حکم دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جس کے اوپر موجود ہو. اس کے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا کام لایا جائے تو وہ قابل قبول نہیں ہے. پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، ہمارا عمل اس پر نہیں ہے، تو وہ عمل مردود ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. تو دیکھیے اب آئے دن طرح طرح کے بدعات و خرافات ہمارے درمیان تیزی کے ساتھ پھیلتے جا رہے ہیں. جیسے اسلامی مہینے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مسلمانوں کے درمیان ایک عام سی چیز پھیلائی جا رہی ہے، وہ ہے میلاد النبی کے نام پر جشن منانا، خوشیاں منانا. اب پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، پیدائش کب ہوئی؟ کیا حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش والے دن ہی جشن منایا جا رہا ہے یا وفات والے دن منایا جا رہا ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن یہی ہے تو پھر جشن منانے کی دلیل ہمیں کہاں سے مل رہی ہے؟ ان باتوں پر مختصر جائزہ لیتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. سب سے پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے. دن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس کے راوی ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے سے متعلق سوال کیا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں اپنی لسان مبارکہ سے یہ جملہ بیان کیا کہ ذالک یوم اولدت فیہ، کہ اس دن میری پیدائش ہوئی تھی. معلوم یہ ہوا کہ پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. جب دن ہمیں معلوم ہو گیا آپ کی پیدائش کا، تو کس سال پیدا ہوئے تھے؟ سال کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تاریخ کی بڑی مشہور کتابیں ہیں جن میں یہ ذکر کیا گیا کہ عام الفیل، ہاتھیوں کا واقعہ جس سال پیش آیا اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. عام الفیل مطلب ابرہہ نام کا ایک شخص ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا اور بیت اللہ کو ڈھانے کی کوشش کی، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے پرندوں کو بھیجا گیا. ان کی چونچ میں، ان کے پنجوں میں کنکریاں تھیں، اور وہ ان کنکریوں پر اس لشکر پر ڈالتے ہوئے گزر گئیں، اور حالت یہ ہوئی کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر رہ گئے. اور اسی کی پوری عکاسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفیل میں بیان کر دیا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. یہ جو مختصر سی اور جامع صورت ہے، اس سورے میں اللہ تعالیٰ عام الفیل کے وقت جو واقعہ پیش آیا وہ سارا واقعہ اس میں بیان کر دیا گیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس سال عام الفیل کا واقعہ پیش آیا اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. جب دن معلوم ہو گیا اور سال معلوم ہو گیا تو پھر تاریخ کے سلسلے میں بھی ہمیں کچھ علم حاصل کرنا ہے کہ کس تاریخ کو آپ پیدا ہوئے. دن کے بارے میں وضاحت ہے، سال کے بارے میں وضاحت ہے، لیکن تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے، اور شدید اختلاف ہے. مفسرین، مؤرخین و محدثین کے نزدیک یہ بات عام ہے کہ بعض نے ربیع الاول کے مہینے کو جب بیان کیا کہ آپ کی ولادت کا یہ مہینہ، تو تاریخ کے اعتبار سے کسی نے 2 ربیع الاول کا ذکر کیا، کسی نے 8 ربیع الاول کا ذکر کیا، کسی نے 9 کا، کسی نے 10 کا، اور کسی نے 17 کا، اور کسی نے 18 ربیع الاول کا، یہاں تک کہ 22 ربیع الاول کی بھی ایک بات ملتی ہے. تو مہینہ، دن اور سال جب ہمیں معلوم ہو گیا ہے تو تاریخ کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی. تو اتنی ساری تاریخیں اب ہمارے سامنے ہیں تو کس کو ہم مانیں گے؟ تو بڑے مشہور مورخ
یا محدث کہہ لیں، علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ان ساری تاریخوں میں زیادہ اعتبار 2 تواریخ پر کیا جاتا ہے. 2 تاریخیں انہوں نے پکڑی ہیں، ایک ہے 9 ربیع الاول اور ایک ہے 12 ربیع الاول. پیدائش کے سلسلے میں آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، ایک 9 ربیع الاول اور ایک 12 ربیع الاول. پھر اس کے بعد اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اولاد سے نوازا، اور ان اولاد میں نرینہ اولاد بھی تھی، یعنی مرد لڑکے اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیے. یہ الگ بات ہے کہ سارے لڑکے بچپن ہی میں وفات پا گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے تھے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ پیش آیا جس وقت آپ کی عمر 63 سال کی تھی، یعنی آپ آخری عمر کو پہنچے ہوئے تھے. تو اس حالت میں ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. تو اس واقعے سے مورخین نے اندازہ لگاتے ہوئے دیکھا تو آپ کی پیدائش آپ کی عمر کے حساب سے دیکھا جا رہا ہے تو 9 ربیع الاول معلوم ہو رہی ہے. تو پورا خلاصہ یہ ہے کہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے اور عام الفیل واقعہ جس سال پیش آیا اس سال آپ کی ولادت ہوئی، اور اسی طرح مہینے کے اعتبار سے ربیع الاول کے مہینے میں آپ پیدا ہوئے، تاریخ کے اعتبار سے 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش کو لے کر جو تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے ان میں بڑا اختلاف ہے، لیکن اکثر مورخین کا کہنا یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے. پورا خلاصتاً یہ کہا جائے تو 20 اپریل سن 670 پر 1 عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے. یہ خلاصہ ہوا آپ کی پیدائش سے متعلق. اب لوگ کیا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو مان رہے ہیں. 12 ربیع الاول کو ماننے والے ایک عجیب و غریب جشن منانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر یقین مان لیا جائے، تھوڑی دیر کے لیے آپ اندازہ لگا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حقیقت میں 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی ہے، جبکہ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی. مان لیا جائے کہ 12 ربیع الاول کو ہی آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، پھر بھی جشن منانے کی دلیل اسلام میں نہیں ہے. یہ عید منانے کی دلیل اسلام میں نہیں ہے. اگر ہوتی تو یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. تقریباً تاریخ اسلام میں 1,40,000 سے زائد صحابہ کی تعداد موجود ہے. تو ان صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی آپ کا جشن نہیں منایا. اتنی بڑی جماعت، اتنی بڑی تعداد. پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین کا زمانہ آیا، ان میں سے بھی کسی نے آپ کے ولادت کے موقع پر جشن نہیں منایا ہے. اگر مناتے تو دلیل موجود رہتی، کتابوں میں اس کا ذکر ہوتا، لیکن صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، تبع تابعین نے نہیں منایا. اور یہ بہترین زمانے کے لوگ جب اس کو عبادت نہیں سمجھ رہے ہیں تو میں اور آپ اس کو عبادت کا حصہ کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ عبادت نہیں ہو سکتی. یہ دین سے ہٹا ہوا کام ہے، لوگوں کی طرف سے بنایا ہوا کام ہے. میرے بھائیوں، یقین مانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض زمانوں کی تعریف کی ہے اور کہا کہ یہ زمانہ بہترین زمانہ ہے. کون سا زمانہ؟ خیر قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ بہترین زمانہ، پھر اس کے بعد ان کے بعد آنے والوں کا زمانہ، پھر ان کے بعد آنے والوں کا زمانہ. مطلب یہ ہوا کہ میرے زمانہ کہنے سے مراد جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے. تو صحابہ کا زمانہ بہترین زمانہ، ان کے بعد والوں کا زمانہ بہترین زمانہ یعنی تابعین کا زمانہ، ان کے بعد والوں کا بھی زمانہ بہترین زمانہ یعنی تبع تابعین کا زمانہ. تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور تابعین، تبع تابعین کے زمانے کی تعریف بیان کی ہے اور ان زمانوں کو بہترین بیان کیا ہے. اب یہ بہترین زمانے میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ عمل قابل اعتبار ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زمانوں کی تعریف کی ہے. اب ان زمانوں میں اگر کوئی عمل نہیں ہے
اب اس کو کیا ہے دین کا حصہ سمجھ کر, شریعت کا حصہ سمجھ کر کوئی عمل کرتے ہیں تو پھر یہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا, اس پر اعتبار نہیں کیا جائے گا. میرے بھائیوں یقین مانیے تابعین تبع تابعین کے زمانے سے ہی ہمارے ائمہ اربعین, ہمارے ائمہ اربعہ کا زمانہ موجود تھا. آپ کو معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ, یہ 4 ائمہ ہمارے دین کے پلر مانے جاتے ہیں, اور ان چاروں نے بھی جشن نہیں منایا ہے. سبحان اللہ, نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا, نہ صحابہ کرام نے منایا, نہ تابعین تبع تابعین نے منایا, اور نہ ہی ان 4 بڑے فقہاء ائمہ اربعہ نے منایا. جب ان لوگوں نے نہیں منایا ہے تو پھر یہ کہاں سے آئی یہ چیز؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد تقریباً 625 سال کے بعد اس کا وجود ہوا ہے. 625 سال کے بعد اس کا وجود ہوا جو جشن منایا جاتا ہے. اور جب اس کا وجود ہوا تو اتنا زور و شور سے نہیں تھا جیسے آج ہمارے لوگ منا رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں. جشن کے نام پر روڈوں کے اوپر نکل جانا اور سڑکوں پر ٹریفک کو کھلے عام بند کر کے رکھ دینا, یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اور اس ٹریفک میں کئی لوگ مجبور پریشان رہتے ہیں, کوئی ہاسپٹل جانے والے, کوئی پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر دوڑ دھوپ کرنے والے, کہیں کہیں سے لوگ آ رہے ہوں گے, گزر رہے ہوں گے. اب ہم جلوس کے نام پر, جشن کے نام پر سڑکیں پورے بند کر کے رکھتے ہیں, تو کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ آپ راستوں کو بند کر کے لوگوں کو تکلیف دیں؟ اب ہمارے نوجوان بھائی یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم اپنی عیدوں میں تو اس طرح کرتے ہیں, پھر ہمیں بھی کرنا چاہیے. ابھی دیکھیے غیر مسلموں کی ایک عید چل رہی ہے, سڑکیں وغیرہ سب بند ہیں, راستے بلاک کر دیے گئے ہیں, بند کر دیے گئے ہیں. وہ تو غیر ہیں میرے بھائی. ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی کبھی یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف ہو. اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی تعلیم سیکھی ہے کہ ہم نے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں. کسی کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو پھر میرے بھائیو اس طرح کی چیزیں ہم کر کے لوگوں کو تکلیف دینا گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے. اور جشن میں کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے, ناچ گانا ڈھول تاشے, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے؟ نعوذ باللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان باتوں کو حرام قرار دیا ہے. ناچنے کو, ڈھول تاشے بجانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی بیان کی ہے. اور اس کو امت محمدیہ کا یہ طبقہ بڑے ہی فخر سے, بڑے ہی شور شرابے کے ساتھ اس کو کرتا ہے. اور مندروں کے سامنے تو چھوڑیے, مساجد کے سامنے لوگ اس طرح ناچتے گاتے ہوئے جاتے ہیں. اس سے بڑی بے ادبی کیا ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا, اس کو حرام قرار دیا اور کہا کہ جس جماعت کے ساتھ, جس قافلے کے ساتھ کتا موجود ہو یا پھر کوئی گھنٹی موجود ہو تو اس کے ساتھ اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے. صرف گھنٹی کی بات بیان کی گئی, جو گھنٹی جس میں آواز آتی ہے. اب یہاں تو ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں, تو کیا ایسے جشن میں اللہ رب العالمین کے فرشتے موجود ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. اور جس نیک کام میں اللہ کے فرشتے, اللہ کی رحمتیں لانے والے فرشتے نہ ہوں تو وہ کام کوئی عبادت کا حصہ ہو سکتا ہے؟ جس میں فرشتے اپنا حصہ نہ لیں, جس میں فرشتے اپنے آپ کو دور رکھیں, تو وہ چیز عبادت کا بھی حصہ نہیں ہو سکتی میرے بھائی. اور جشن کے نام پر کیا کچھ نہیں کیا جاتا. شراب پی جاتی ہے, شراب کی تقسیم ہوتی ہے, اور باقاعدہ جشن منانے والے لوگ شراب کو تقسیم کرتے ہیں تاکہ نوجوان پینے کے بعد اور جوش و خروش میں ڈھول تاشے بجائیں, ناچیں گائیں جھومیں, جس سے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ظاہر ہو. تو اس طرح کے عقیدے کو لے کر شراب تقسیم کرتے ہیں, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کلی طور پر حرام کر دیا ہے. اب دیکھیے قوم, امت کا طبقہ جن جن چیزوں کو جشن کا حصہ منا رہا ہے, ساری چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے ہیں.
اب پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم رسول کے سچے دعوے دار، رسول سے سچے محبت کرنے والے، ہم سے بہتر محبت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ میرے یارو، میرے پیارو، یہ محبت نہیں ہے، بلکہ نبی کے نام کو بدنام کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو مٹی میں ملانا ہے۔ ایسا نہ کریں۔ جس نبی کی شان، اس کی عزت، اس کی بلندی، اس کی رفعت اللہ رب العالمین نے بیان کیا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے نام کو بدنام کرنا نہیں۔ تو شراب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، حرام کر دیا، اور جو شخص شراب کا عادی ہے، نشے کی حالت میں مر جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کے لیے بڑی بڑی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ تو شراب کا ایک الگ ٹاپک ہے۔ کہنا مقصد یہ ہے کہ جشن کے نام پر لوگ شراب کو عام کر رہے ہیں، اور جشن کے نام پر کیا کچھ نہیں ہوتا۔ بازاری قسم کی عورتوں کو لا کر نچوایا جاتا ہے، اور ان عورتوں سے ہمارے نوجوان بچے مزہ محسوس کرتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے؟ اب ہمارے جشن منانے والے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کی اجازت تو ہم نہیں دیتے، ہم تو جشن منانا جانتے ہیں، ہم شراب کی اجازت نہیں دیتے اور عورتوں کو نچانے کی اجازت نہیں دیتے، یہ ہماری اجازت نہیں ہے۔ لیکن ان علماء سے یہ گزارش ہے کہ شریعت نے ایک اصول بیان کیا ہے، ایک اصول، یعنی جہاں فتنے کا ڈر ہو یا جہاں فتنے پیدا ہونے کا راستہ ہو تو اس راستے کا دروازہ ہی نہ کھولو، اس راستے کے دروازے کو بند رکھو۔ اور یقین مانیے بسا اوقات کوئی نفلی عبادتیں بھی ہوں، نفلی عبادتیں، اور ان عبادتوں کے راستے پر چلنے پر لوگوں میں اگر فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے تو ایسے وقت میں فتنے سے بچنا ضروری ہے، نفلی عبادتوں سے رکنا بھی ضروری ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور ہمارے پاس اس طرح کا دروازہ کھول کر لوگوں میں اس طرح کی جھوٹی افواہیں اٹھا کر اور لوگوں میں اس طرح کے کام، اس طرح کے جشن کو عام کر کے اب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اجازت نہیں دی ہے، لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جن نے بھی اس طرح کا دروازہ کھولا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن کی اجازت دی، اللہ تبارک و تعالی ایسے علماء سے پوچھے گا، ایسے علماء سے سب سے پہلے اللہ سوال کرے گا، کیونکہ صحیح حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ختم تو جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور اس آگ میں سب سے پہلے 3 لوگوں کو جھونکا جائے گا۔ ان 3 لوگوں میں بھی سب سے پہلے وہ علماء ہیں جن کے پاس علم ہونے کے باوجود عمل نہیں، اور جن کے پاس علم ہونے کے بعد جنہوں نے لوگوں کو گمراہی کے راستے پر لگایا، اور انہی کو علماء سو کہا گیا ہے۔ تو ایسے عالموں کو، ایسے علماء کو سب سے پہلے جہنم میں جھونکا جائے گا۔ تو یاد رکھیں، ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر اور وفات کے دن اس طرح ناچ رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن میں اتنا اختلاف ہے جیسا کہ شروع میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن میں کسی کے نزدیک اختلاف نہیں ہے۔ سب کا ماننا یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ کب؟ 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ پیدائش میں اختلاف ہے لیکن وفات میں اختلاف نہیں ہے۔ اب جب سب کے پاس اتفاقی رائے یہ ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، تو اب ہمارا امت کا ایک بڑا مسلمان طبقہ اس دن ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے۔ تو کیا مطلب ہے کہ ہمارا نبی گزر گیا، ہمارا نبی چلا گیا، آج ہم خوشی منا رہے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ سچی محبت کرنے والا ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حال تو ایسا تھا کہ آپ کی وفات کی خبر سننے کے بعد بعض صحابہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر رہے ہیں، بعض صحابہ اپنے آپ کو قابو میں لانے سے مجبور ہیں، بعض صحابہ کے ہوش اڑ گئے ہیں، بعض صحابہ پریشان ہیں، اور یہاں تک مورخین نے لکھا ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جدائی پر اور بیٹھ کر اتنا روتے ہیں کہ جہاں بیٹھے ہیں اتنے حصے کی مٹی تر ہو جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور حقیقی محبت ہے، یہ حقیقی محبت ہے۔ لیکن اب ہمارے لوگ محبت کے نام پر کیا کر رہے ہیں؟ یہی ناچ گانا، کھانے اور اسی طرح کے ڈھول تاشے، عیاریاں، مکاریاں، بے حیائی کے دروس لوگوں کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ میرے بھائیو، 12 ربیع الاول کو کیا ہوا تھا؟
آپ کی وفات ہوئی تھی. اور وفات کا واقعہ کیسا کہ آپ کے ارد گرد صحابیات موجود ہیں, آپ کی ازواج مطہرات موجود ہیں, آپ کی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی موجود ہے, اور ابا کی تکلیف دیکھ کر زار و قطار رو رہی ہیں, پریشان ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حالت مورخین نے تاریخ کی کتابوں میں جس طرح بیان کی ہے, اللہ اکبر, اس حالت کو اگر ہم پڑھیں گے سنیں گے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. یہ حالت تھی 12 ربیع الاول کو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی بیماری میں شدت پائی جا رہی تھی, تکلیف محسوس ہو رہی تھی. آخر کار اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ ہو کر کہنے لگے, اگر کوئی کہتا ہے کہ محمد کی وفات ہوئی تو میں اس کی گردن مار دوں گا, اس کے جسم سے اس کا سر الگ کر دوں گا. پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے رقیق القلب شخص نے آگے بڑھ کر امت کو سنبھالا, بے ساختہ ہونے والے صحابہ کو سنبھالا. تو 12 ربیع الاول کا جو دن تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن, اور اس دن بادل سیاہ ہو چکا ہے, اور اسی طرح زمین پر سناٹا چھایا ہوا ہے, خاموشی چھائی ہوئی ہے, سارے کے سارے لوگ سکتہ میں موجود ہیں, خاموشی میں موجود ہیں. اب ہمارے امت کا طبقہ ناچ رہا ہے, گا رہا ہے, ڈھول تاشے پیٹ رہا ہے, بازاری قسم کی عورتوں سے بلوا کر انہیں نچوا کر ان سے لطف اندوز ہو رہا ہے. تو اس سے بڑا گستاخ اور کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں. تو وفات کے دن پر جشن منانا یہ سب سے بڑی گستاخی ہے. وفات کے نام پر جشن منانا, وفات کے دن پر جشن منانا یہ سب سے بڑی بے ادبی ہے. اور وفات کے دن پر جشن منانا یہ اسلام کی دھجیاں اڑانا ہے. ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی, کوئی دلیل نہیں ملتی جشن منانے کی. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنے ذہن میں رکھیں, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, کہ کوئی عمل ایسا کیا جائے جس پر ہمارا کوئی حکم نہیں تو وہ عمل مردود ہے. اور کوئی آدمی جان بوجھ کر کہ یہ عمل اسلام کا حصہ نہیں ہے تو پھر بھی عبادت سمجھ کر رہا ہے تو یہی بدعت ہے, اور اس بدعت کے نتیجے انہیں جہنم دی جانے والی ہے, انہیں جہنم میں جھونکا جائے گا. میرے بھائیوں, آج جو باتیں کہی جا رہی ہیں کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں, کسی کو یعنی شرمندہ کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اسلام میں شیطان نے اس طرح کے حملے اپنایا ہے تاکہ مسلمان کے ساتھ دشمنی کر لے, مسلمان کا نہ رہے, ان کی بھائی چارگی میں وہ پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے. لہذا دین کے نام پر اس طرح کی چیزیں پیدا کر کے امت کو بہکا رہا ہے, بھٹکا رہا ہے. لہذا ایسے کھلے دشمن سے ہمیں محتاط ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات, آخری بات, اللہ رب العالمین نے اصول بیان کیا ہے, 3 اصول بیان کیا ہے. سب سے پہلا اصول یہ کہ آپس میں مسلمان اختلاف پیدا نہ کریں, تنازعات کی طرف نہ جائیں. اللہ رب العالمین کا جو فرمان ہے سبحان اللہ, سورۃ الانفال کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری نصیحت مسلمانوں کو کی ہے, اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. کیا پیاری نصیحت, سبحان اللہ. اس ایک آیت پر اگر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ مسلمانوں میں اتحاد ہو جائے گا, اتحاد ہو جائے گا. سب سے پہلی نصیحت اللہ رب العالمین کی کیا ہے؟ اطیعوا اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تنازعوا, آپس میں اختلافات مت کرو, آپس میں انتشارات کو جگہ مت دو. فتفشلوا, اور آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو. وتذهب ريحكم, اگر اس طرح کرتے ہو تو پھر تم کمزور پڑ جاؤ گے, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ہوا اکھڑ جائے گی کہ مطلب ایسا کہ تم ہٹے کٹے رہیں گے, تعداد میں بہت زیادہ رہیں گے, اور تمہارے چرچے کونے کونے میں ہو رہے ہوں گے. دنیا کا چپا چپا مسلمانوں کی تعریف کر رہا ہوگا, لیکن دوسری جماعتیں, دوسری قوموں کے نزدیک یہ مسلمان ذلیل و رسوا ہو کر رہ جائیں گے. کیا ہماری حالت ایسی نہیں ہے؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ہوا اکھڑنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ میجورٹی میں زیادہ رہیں گے, طاقت میں زیادہ رہیں گے, مال میں زیادہ رہیں گے, حسن و جمال میں زیادہ رہیں گے, حسب و نسب کے اعتبار سے آپ ہی ممتاز رہیں گے, لیکن دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. کیا یہی حالت ہماری نہیں ہے آج؟
تو لہذا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، آپس میں اختلاف نہ کریں، انتشار کا شکار نہ ہو، ورنہ اختلاف کی وجہ سے ہوا اکھڑ جائے گی، کمزور پڑ جاؤ گے۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ پہلا اصول اللہ تعالیٰ بیان کیا۔ دوسرا اصول کیا بیان کیا؟ آپ لاکھ کوششیں کرنے کے باوجود آپ کے درمیان اختلاف آ ہی گیا ہے، بہت سارے جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، کوشش کرنے کے باوجود اختلاف آ جاتا ہے۔ اختلاف جب آ گیا ہے تو اختلاف کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر دیا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 50/9 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، کہ جب کبھی تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، تنازعات پیدا ہو جائیں، تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ کیا ہی بہترین نصیحت ہے۔ ہم کیا ہے ائمہ کی طرف پھیرتے ہیں، ہم اپنے اپنے جماعتوں کے بڑے جو ہیں ان کے طرف اختلاف کا حل تلاش کرتے ہیں، نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس فیصلے کو پھیرنا ہے، اس اختلاف کا حل ان کے ذریعے تلاش کرنا ہے، یعنی قرآن اور حدیث میں اس کو تلاش کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف فیصلہ پھیرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میں اس اختلاف کا حل تلاش کرو، اور قرآن اور حدیث میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو بیان نہ کیا گیا ہو، تو ساری باتیں اس میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوسرا اصول کیا بیان کر رہا ہے؟ جب اختلاف ہو جائے تو قرآن اور حدیث سے اپنے اختلاف کو حل کرنے کی کوشش کرو، اور یہی بات آج ہم کہہ رہے ہیں۔ ہمارے درمیان اتحاد کی ضرورت ہے۔ جشن کے نام پر کب تک دشمنیاں کرتے رہیں گے؟ جشن کے نام پر ہم کب تک عداوتوں کو پھیلائیں گے، بغض و عناد کو پھیلائیں گے، آپسی نفرتوں کو کب تک بھڑکاوا دیں گے، بڑھاوا دیں گے؟ لہذا اختلاف کو چھوڑ کر اتحاد کی طرف آنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے روشنی میں اس فیصلے کو سمجھیں، اس اختلاف کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا اصول اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ تیسرا اصول، جب اختلاف ہو چکا ہے تو اختلاف کے سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ آئے گا اس فیصلے پر خوشی بخوشی رضامندی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اب جشن کے سلسلے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جب بات واضح کی گئی تو فیصلہ غلط نظر آ رہا ہے، یعنی یہ جشن منانا غلط نظر آ رہا ہے، تو جتنے جشن منانے والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے لوگ اگر اللہ کے فیصلے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ایمان لاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ مومن ہے۔ اگر نہیں چھوڑتے، ہٹ دھرمی سے، عصبیت سے، انہوں کیا بولنے کا، وہ وہابیاں، انہوں جماعت اہل حدیث والے وغیرہ وغیرہ اس طرح باتیں کہہ کر اگر اس کو بڑھاوا دیں گے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جو میرے نبی اور میرے فیصلے کو نہیں مانتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، کہ اے محمد تیرے رب کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو تیرے فیصلے پر راضی برضا اسے تسلیم نہیں کرتے، خوشی خوشی تسلیم نہیں کرتے، تو وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات۔ تو میرے بھائیوں، یہ تین اصول کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات، آپس میں اختلاف آنے نہ دیں، کوشش یہ کریں کہ پیار و محبت سے رہیں۔ دوسری بات یہ کہ کئی فقہی مسائل میں، اجتہادی مسائل میں، شرعی باتوں پر، اسلامی باتوں پر تضاد پیدا ہوتا بھی ہے، اختلاف پیدا بھی ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ نے کیا حکم دیا؟ قرآن اور حدیث کے روشنی میں اس کو حل کرنا ہے۔ اور تیسرا اصول کیا بیان کیا؟ جب قرآن اور حدیث کسی سلسلے میں فیصلہ کریں تو اس فیصلے کو خوشی خوشی تسلیم کر لینا ہے۔ تو لہذا آج کے اس خطبہ جمعہ سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے، جشن منانا ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان کا، دین کا حصہ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مناتے، تابعین تبع تابعین مناتے، یا پھر ائمہ اربعہ مناتے، مجتہدین محدثین فقہاء عظام مناتے، لیکن انہوں نے کسی نے بھی نہیں منایا ہے۔ اب یہ رواج عام طور پر پھیلایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راستہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کی قدر کرنے اور اس پر مکمل پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔